أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. میں نے خطبے کے بعد جو آیت پڑھی وہ 5واں پارہ 6واں رکوع سورہ نساء آیت 64 سطر 4-5. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندو اگر گناہ کر لو. اب دیکھو اللہ فرماتا ہے گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، لغزش ہو جائے تو خدا فرماتا ہے نہ گھبرانا، میرے حبیب کے پاس چلا جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو اگر اپنے نفس پہ ظلم کر لو تو جاؤ گا میرے حبیب کے پاس جاؤ. فاستغفر اللہ، اور حبیب کے پاس جا کر دعا استغفار کرو اور حبیب سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت فرما دیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اندھے کہتے اعلیٰ حضرت سرکار اسی کا ترجمہ فرماتے ہیں. سنو، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ. کیا بات، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. کیا بات ہے. سبحان یہ لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگو اور خدا فرماتا گناہ کر لو تو میرے حبیب کے پاس جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بتاؤ بھائی قرآن شریف کو جھٹلا سکتا ہے؟ خدا فرما چنانچہ صحابہ سے خطا ہوتی، لغزش ہوتی، جرم ہوتا تو سیدھے نبی کی بارگاہ میں جاتا، کیونکہ انہوں نے قرآن کو صاحب قرآن سے پڑھا تھا کہ گناہ ہو جائے تو حبیب کے پاس جاؤ. چنانچہ سنیے مشکات شریف کتاب الحدود صفحہ 310 حدیث نمبر 8 سطر 12 13 14 15. کیا پیاری حدیث ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء ماعز ابن مالک الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال یا رسول اللہ طہرنی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجع فاستغفر اللہ وتوب الیہ فرجع ثم جاء قال یا رسول اللہ طہرنی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجع فاستغفر اللہ وتوب الیہ ثم رجع ثم جاء. ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت ماعز ہے. ان سے گناہ ہو گیا تو نبی کی بارگاہ میں گیا، میرے آقا مجھ کو پاک کر دیجئے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. سبحان اللہ. مجھ کو پاک کر دیجئے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. سرکار میں لوٹ جا خدا کی بارگاہ میں دعا استغفار کر، توبہ کر. تو گیا اور پھر واپس آ گیا، حضور آپ پاک فرما دیجئے. پھر حضور نے وجہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لوٹ گیا، پھر آیا، میرے آقا آپ پاک کر دیں. تو حضور نے فیما طہرو کا، بول کون سا گناہ کیا ہے جس گناہ سے میں تجھے پاک کر دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں؟ صحابی کا عقیدہ تھا کہ حضور معاف فرما دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ نے اپنا گناہ بتایا، نبی نے سزا دی اور معاف فرما دیا. پیارے مصطفیٰ نے معاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی معاف فرما دیا. جبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چنانچہ سنیے ترمذی شریف میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، نسائی شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، موطا شریف میں بھی ہے. ابو داؤد شریف کا صفحہ 332، مسلم شریف کا صفحہ 354، بخاری شریف جلد اول پارہ 7 صفحہ 259، باب اذا جامع فی رمضان حدیث نمبر 121 22 23 24. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ تعالی وسلم وقال حلقت یا رسول اللہ قال ما اهلك قال قد وقعت على امرأتي في رمضان قال فهل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فلن تصوم الشهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا قال لا ثم جلس فاتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعرق فيه تمر قال فتصدق بهذا قال افكر منا فما بين اهل بيتنا وجو منا فضحك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حتى بدت نيابه قال اذهب فاتم اهلك.
سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ سے خطا ہوتی تو چھپاتے نہیں تھے، نبی کو بتاتے تھے. ارے بھائی ہمارا آپ کا عقیدہ ہے، تمام سنیوں کا عقیدہ ہے کہ حضور اس محفل میں موجود ہیں. بولو حضور اس محفل میں موجود ہے. ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں نا. سبحان اللہ. اب ہماری باتوں کو حضور سن رہے ہیں نا، سبحان اللہ. ہمارے دل کی باتوں کو حضور جان رہے ہیں نا. تو جب صحابہ بتاتے تھے نبی معاف فرما دیتے تھے. دل ہی دل میں چپکے اپنے گناہ نبی کو بتا دو، نبی معاف فرما دیں گے. تو اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کو معاف فرما دے گا. آج ہم بھی نبی کو بتائیں میرے آقا ہم گناہگار ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گرچہ ہے بے حد قصور تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. اور آج کی رات تو بھائی مغفرت والی ہی رات ہے. کیوں بھائی بولو نا. سبحان اللہ. آج کی رات کیا ہے؟ مقدر کو جگانے والی رات ہے، بڑی پیاری رات ہے. ایسے پاک ہو جاؤ جیسے آج اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو. حدیث کا ترجمہ سنیے، اس کو مستی میں جھومتے رہیے، صحابی کا عقیدہ سمجھیے. رمضان شریف کا مہینہ ہے، یہ بھی رمضان شریفی کا مہینہ ہے، اور آخری اشرا جہنم سے آزاد ہونے والا ہے. سرکار مسجد نبوی میں جلوہ فرما ہے. دور دراز سے ایک صحابی آئے، عرض کرتے حلفتو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، میں برباد اور غرق ہو گیا، مجھ کو میرے گناہ نے ہلاک کر دیا. تو معاذ اللہ ہمارے نبی نے یہ نہ فرمایا کہ میں کیا کروں؟ جاؤ غلاف کعبہ پکڑ کے توبہ کر لو، چاہے زمزم پہ توبہ کر لو، عرفات میں توبہ کر لو. نہیں، سرکار فرماتے کس گناہ نے ہلاک کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت سرکار جبھی تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، اور اپنے خطا باروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں کس گناہ کی وجہ سے ہلاک ہو گیا ہے؟ عرض کرتے آقا غور سے سنیے. آقا رمضان شریف کا مہینہ ہے، میں روزہ سے تھا اور جوان صحابی ہوں، نس پہ کنٹرول نہ ہو سکا، روزہ رکھ کر روزے کی حالت میں گیا اور میں بیوی سے مل لیا ہوں. حضور فرماتے روزہ ٹوٹ گیا، کفارہ دو، جاؤ ایک غلام آزاد کرو. عرض کرتے حضور فقیر ہوں، غلام خرید کر آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے. تو سرکار فرماتے مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھ لو. عرض کرتے حضور ایک روزے میں حالت ایسی ہے 2 مہینے کے روزے کہاں سے رکھ پاؤں گا؟ تو سرکار فرماتے آخری کفارہ یہ کہ جاؤ 60 فقیروں کو کھانا کھلاؤ. عرض کرتے سرکار مزدوری کرتا ہوں تو کھاتا ہوں، بیوی بچوں کو کھلاتا ہوں، 60 کو کھلانے کی طاقت نہیں ہے. اتنے میں سرکار کی بارگاہ میں کہیں سے ہدیتاً کچھ کھجوریں آ گئی. فرماتے لے لے کھجوروں کو فقراء میں بانٹ دینا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. عرض کرتے آقا مدینہ والوں سے پوچھا جائے مدینے کی سرزمین پہ سب سے بڑا فقیر تو میں ہی ہوں، میں کسے بانٹوں گا؟ اتنا کہنا تھا، سرکار نے مسکرا دیا. ارشاد فرماتے لے جا کھجوروں کو بیوی بچوں کے ساتھ مل کے تو ہی کھا لینا، جا تیرا کفارہ بھی ادا ہو گیا اور تیرا گناہ بھی معاف ہو گیا. خدا فرماتا گناہ کر لو. غور سے سنو، نافرمان ہیں ہم خدا کے. کس کے ہیں بولو؟ جو حضور کا نافرمان ہوگا، حضور کی شان میں بکواس کرے گا معاذ اللہ، تو دینے سے باہر ہو جائے گا. ہم نافرمان خدا کے. نماز نہیں پڑھے تو کس کے نافرمان ہوئے؟ بولو نا بھائی. روزہ نہیں رکھے تو نافرمان کس کے ہوئے؟ گناہ کیا تو نافرمان کس کے ہوئے؟ چوری کیا تو نافرمان کس کے ہوئے؟ خدا فرماتا ہے نافرمان ہمارے ہو، معافی چاہتے ہو حبیب کے پاس چلے جاؤ، حبیب لب ہلا دیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مولانا ہاشم صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت تشریف رکھے. کیسے خیریت سے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تشریف رکھے، بس جاری رکھے. سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ.
کیسی بارگاہ آنے والا سزا کا مرتکب ہو کر آیا، مگر نگاہ حبیب اٹھی تو آقا نے سزا کو انعام بنا دیا ہے اور مجرم کے کفارہ کو مجرم ہی کے لیے حلال فرما دیا ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، سنو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، محبت سے کہو نا سبحان اللہ تو بتاتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سرکار فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے، شہ پتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، ماکل فالا تیرا، دھارے چلتے ہیں تاکہ وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات خدا فرماتا گناہ کر لو تو میرے حبیب کے پاس جاؤ، کہاں جاؤ؟ حبیب کے پاس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیارا سرکار رب نے ہم کو آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ سنو، بخاری شریف جلد ثانی پارہ 16 باب غزوہ خیبر حدیث نمبر 2 کا 76 ہے۔ سبحان اللہ۔ جنگ خیبر میں جاتے وقت حضرت عامر ابن اقوا کیا کہتے ہیں اپنے نبی کی شان میں، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر لنا فداء لک ما ابقینا والکینا سکینتا علینا۔ صحابی کہتے ہیں اپنے نبی سے، میرے آقا آپ نہ آتے تو ہم کو ہدایت نہیں ملتی۔ صحابہ کیا کہتے حضور آپ نہ آتے ہم کو ہدایت نہیں ملتی، نہ نماز ملتی، نہ روزہ، نہ صدقہ ملتا۔ میرے آقا ہم لوگ آپ پہ جان و دل سے فدا ہیں، تو میرے آقا جو ہمارے پچھلے گناہ ہیں میرے آقا آپ معاف فرما دے اور ہمارے اوپر سکینہ اتار دے۔ دیکھو صحابہ ڈائریکٹ حضور سے کہتے ہیں میرے آقا آپ معاف فرما دو، کیونکہ انہوں نے قرآن کو صاحب قرآن سے پڑھا تھا کہ نبی معاف فرما دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن جو سنو ترغیب و ترہیب جلد نمبر 4 صفحہ 152 اور صفحہ 152 کا حدیث نمبر 4 حدیث نمبر 4 کا 70 7 8 سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے جنت کے 8 دروازے، جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ سبعۃ مغلقۃ، 7 دروازے اینی ٹائم رمضان شریف کے علاوہ، یہ 11 مہینے بند رہتے ہیں 7 دروازے، اور رمضان شریف میں فتحت ابواب السما، سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جہاں عید کا چاند نکلے گا تو جنت کے 7 دروازے بند ہو جائیں گے، وہ باب مفتوح، سرکار فرماتے ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ ایک دروازہ کیوں کھلا رہتا ہے؟ تو سرکار فرماتے للتوبۃ حتی تطلع الشمس من نحوہ، یہ دروازہ اس کے لیے کھلا رہتا ہے جو بندہ توبہ کرتا ہے، تو توبہ کرنے والوں کے لیے وہ دروازہ کھلا رہتا ہے، اور اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک کہ سورج مغرب سے نہ طلوع ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو مرنے سے پہلے اور سورج ادھر نکلے اس سے پہلے توبہ کر لو، کیونکہ یہ دروازہ توبہ والوں کے لیے کھلا رہتا ہے۔ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب توبہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ ایسا پاک بنا دے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے دوستوں آج کے بارے میں سرکار فرماتے رات کے بارے میں بخاری شریف جلد اول پارہ 7، اب پارہ 7 کا صفحہ 255 ہے اور صفحہ 255 کا کتاب الصوم ہے۔ سرکار فرماتے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ آج کی رات جو شب بیداری کرے گا، آج کی رات جو مر کیسا شب بیداری؟ کچھ لوگ شب بیداری کرتے ہیں مگر نہ قبرستان نہ مسجد نہ جلسہ، موٹر سائیکل سے کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے۔ یہ بشارت ان کے لیے نہیں ہے، یہ بشارت آپ جیسوں کے لیے ہے کہ حضور فرماتے ہیں جو احتساب کے ساتھ شب بیداری کر لے گا تو اس کے جتنے پچھلے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دے گا۔ آمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ بیٹھے ہو شب بیداری کر رہے ہو، حدیث مصطفیٰ بھی سن رہے ہو اور حدیث کی روشنی میں اپنے گناہ بھی معاف کرا رہے ہو۔ سبحان اللہ، محبت سے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شریف جلد اول کتاب الایمان فصل اول حدیث نمبر 1 17 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 عن عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله
الله تعالى عليه وسلم اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال يا محمد فأخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة وتحج البيت إن استطعت إليه السبيل قال صدقت فجبنا له يصله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد لم تربتها وأن ترى الحفاة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا قال جاء عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی حدیث میں نے پڑھی ہے ترجمہ کروں گا تو لگے گا میلاد میدان میں نہیں ہے گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھے ہیں. سبحان اللہ کیا بات. سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے دو بڑے پیارے شعر یاد آئے محبت سے کہو سبحان اللہ تو سنا دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے اور زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت ہم فقیروں نے مدینے کی قضا مانگی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک شعر میلاد کمیٹی کے اراکین کو نظر کر رہے ہیں. سبحان اللہ بڑا پیارا شعر ہے اور غلامان رسول کے کمیٹی کے جو لوگ ہیں انہیں بھی محبت سے سنو. بڑا پیارا شعر ہے سنا دیں. توجہ ہے جہانگیر صاحب. شاعر کہتا ہے یا رسول اللہ کہیے نا یا رسول اللہ یا رسول اللہ. یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم کہیے نا آمین. ہم سب کے لیے کہہ رہے ہیں اپنے لیے تو نہیں کہہ رہے ہیں سب کے لیے آمین. تو آج کی رات اگر عبادت میں ہو دعا کرو گے تو آپ کی دعا پہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. بے آپ کا آمین قبول نہ ہو فرشتوں کا آمین قبول ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. جبریل امی فرشتوں کی ایک جماعت کو لے کر آج کی رات اترتے ہیں اور جو دعا کرتے ہیں اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں. سبحان اللہ. جو عبادت کرتے ہیں بیٹھ کر جنگل میں یا ویرانے میں گھر میں جلسے میں کہیں بھی تو ان سے سلام کرتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں ہماری دعا پہ آمین کہتے ہیں. تو یہ شعر بھی ہے دعا بھی ہے. آپ آمین کہو فرشتے بھی آمین کہیں سب کی حاضری مدینہ تو ہو جائے. سبحان اللہ. وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم خاکے در رسول کا سرما لگائے ہم. آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہمارے اعلیٰ حضرت سرکار کیا فرماتے ہیں مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. اور استاد سمن کیا فرماتے ہیں سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں اور ترجمہ کے بعد تشریح کروں گا محبت سے سنو. مگر ایک بات پہلے ترجمہ کرنے سے پہلے ہر آدمی ایک بات کا وعدہ کر لو پھر ہم انشاءاللہ حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں کیونکہ آج کی رات مغفرت والی رات ہے. محبت سے کہو انشاءاللہ کہیے انشاءاللہ. ہر آدمی وعدہ کرو جو میری عادت ہے ہر جلسوں کی ہاتھ اٹھا کر کے انشاءاللہ ہم نماز پڑھتے رہیں گے. بولو انشاءاللہ. بولے انشاءاللہ. مولا جو بے نمازی ہے اسے نمازی بنا دے اور جو نمازی اس میں اور استقامت عطا فرما دے. مولا اس رات کے صدقے میں سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. سینہ کو نبی کی محبت کا مدینہ بنا دے. ولیوں کی عقیدت کا خزینہ بنا دے. اپنے خوف کا گنجینہ بنا دے. آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی آج کی رات توبہ نہ کیجیے گا تو کب کیجیے گا قبر میں جا کے. تو مرنے کے بعد علماء سے پوچھو نا مرنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند تو مرنے سے پہلے نا توبہ کرنی ہے. تو آج کی رات توبہ کرنی ہے.
سبحان اللہ، توبہ تو ہمیشہ کرتے رہنی ہے، مگر آج کی رات سنو بات توبہ کی ایک حدیث سناتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ جو لمبی حدیث میں نے بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، مشکات شریف میں پڑھی ہے، اس کا ترجمہ و تشریح کروں گا انشاءاللہ۔ سنو روح البیان کی حدیث ہے، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا رسول اللہ انی اصوم شہر رمضان واصلی 5 صلوات لا ازید ولا هذا شیئا لانی فقیر لیس لی حج ولا زکاة ففی ای دار اذا كانت القیامة فصحق النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حفظت عینیک عن اثنین وقلبک عن اثنین ولسانک عن اثنین ان تکون معی فی الجنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ لوگ ڈھونگ رچاتے کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہمیں 5 حدیثیں یاد نہیں تو اہل حدیث کھائے گے، کیا بات ہے۔ کیوں بھائی؟ حدیثیں مجھ سے سنو، علماء اہل سنت سے سنو، جو کہتے ہیں اہل حدیث ہیں وہ دیکھ کر بھی اتنی حدیثیں آپ کو نہیں سنا سکتا ہے جتنا اعلیٰ حضرت کا یہ غلام آپ کو زبانی حدیثیں سنا سکتا ہے۔ کیوں؟ سبحان اللہ، اس لیے سبحان اللہ۔ کہ بیٹا دیکھنے کے لیے ماں کی نظر چاہیے اور حدیث پاک سمجھنے کے لیے عشق رسول کی نظر چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عداوت کی نظر اور ہے۔ سبحان اللہ۔ سنیے کتنی پیاری حدیث ہے، خدا کے اس حدیث کی روشنی میں سب سنی بھائی کا سینہ روشن ہو جائے، آمین تو کہیے، آمین آمین سب کا سینہ نبی کا مدینہ ہو جائے۔ آمین۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، سرکار مسجد نبوی میں جلوہ فرما ہے، دور دراز سے ایک صحابی آئے، عرض کرتے میرے آقا میں رمضان شریف کے مکمل روزے رکھتا ہوں، ہے نا بھائی مکمل روزے۔ اچھا ایک بات بتائیے، مکمل روزے کیا ہوتے ہیں؟ 29 یا 30، 28 تو ہوتے نہیں، 29 یا 30، مگر کچھ لوگوں نے تو 30 ہونا ہی مشکل کر دیا۔ اب چاند پہلے آسمان پہ نکلتا تھا، آج کل ریڈیو میں نکلنے لگا۔ ارے بھائی 30 پر کب عمل ہوگا پھر؟ کہ سرکار نے فرمایا کہ 29 کو اگر ابر آلود ہو فَاكْمِلُوا عِدَّةَ ثَلَاثِينَ تو پورے 30 کر لو، اس میں لڑنے جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ سرکار نے صاف فرما دیا 29 کو چاند نہ دیکھو تو ایک روزہ اور رکھ لو، اس لیے کہ اسلام میں 28 کا مہینہ ہوتا نہیں اور 30 سے زیادہ ہوتا نہیں۔ سبحان اللہ، محبت سے کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابی نے عرض کیا میرے آقا میں رمضان شریف کے مکمل روزے رکھتا ہوں اور حضور 5 وقتہ نمازیں پڑھتا ہوں 5 ٹائم کی، مگر سرکار زکات نہیں دیتا ہوں اور حج بھی نہیں کرتا۔ کہا کیوں؟ کلینی فقیر میں فقیر ہوں۔ اب فقیر پر نماز روزہ حج اور زکات تو فقیروں پہ ہے نہیں، پوچھے علامہ ہاشم صاحب کی وجہ سے، اور مالدار پر نماز بھی روزہ بھی حج بھی زکات بھی۔ تو فقیر نے عرض کیا میرے آقا یہ مالدار لوگ سیٹھ لوگوں کی نیکیاں تو زیادہ ہو گئی اور ہم غریبوں کی نیکیاں کم ہو گئی، صرف نماز روزہ نہ حج نہ زکات۔ تو میرے آقا قیامت آئے گی تو مالدار لوگ جنت کے اونچے اونچے محل میں رہیں گے، ہم فقیر لوگ کہاں رہیں گے؟ سبحان اللہ، اتنا سننا تھا، سرکار نے مسکرا دیا۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں جس کی تذکیر سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ایک تدبیر بتاتا ہوں، ایک عمل بتاتا ہوں، جو بھی اس پہ عمل کرے گا، امیر ہو کہ فقیر ہو، محل والا ہو کہ جھوپڑی والا ہو، عالم ہو کہ غیر عالم ہو، جو اس پہ عمل کر لے گا تو اے صحابی سنو، جہاں جنت میں رہوں گا وہ غلام میرے ساتھ ساتھ وہی جنت میں رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم عمل کرے تو ہم رہے، امیر عمل کرے تو امیر رہے، غریب عمل کرے تو غریب رہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، نزدی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ تو کیا عمل ہے غور سے سنیے، آج کی رات ہے توبہ کی رات، توبہ کر لیجئے گا، اگر وہ خامی ہو تو سرکار فرماتے نظر کو 2 چیزوں سے بچا دو، نظر کو 2 چیزوں سے اور دل کو 2 چیزوں سے بچا لو اور زبان کو 2 چیزوں سے بچا لو تو امیر ہو کہ فقیر ہو جنت میں میرے ساتھ ساتھ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 1 نظر کو 2 چیزوں سے بچا، النظر الی الخلق عن الاحتقار، خدا کی مخلوق ہے، سنی سے عقیدہ ہے مگر مقدر سے غربت زدہ افلاس کا مارا ہوا ہے، پھٹا پرانا لباس میں رہتا ہے، کچھ سیٹھوں کی عادت ہے اسے حقارت سے دیکھتے ہیں، حضور فرماتے اسے بھی محبت سے دیکھا کرو کیونکہ امیر میرا غلام ہے تو فقیر بھی میرا غلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اسے بھی محبت سے دیکھا کرو، اگر محبت سے دیکھو گے تو حضور فرماتے ہیں اپنے ساتھ ساتھ ان کو جنت میں رکھوں گا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نمبر 2 النظر الی المحرمات، کسی کی عورت کو بری نظر سے نہ دیکھا کرو، کیونکہ نظر بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، اور نظر سنورتی ہے تو دل سنورتا ہے. اگر کسی کی نظر بہکی ہے تو آج کی رات مغفرت والی رات ہے، صدق دل سے توبہ کر لو، اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور نظر کو نوشر کر لو. ہمارے پیر مفتی اعظم سرکار نے اپنی نظر کو روشن کیا ہے تو دل کیسا روشن ہو گیا. فرماتے خدا کی قسم میرے دل کو 2 ٹکڑا کر کے دیکھ لو، ایک ٹکڑا پر ملے گا لکھا لا الہ الا اللہ، دوسرا ٹکڑا پر ملے گا محمد رسول اللہ. فرماتے خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں اور یا رسول اللہ میرا دین و ایمان، فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات حضور فرماتے میرے ساتھ جنت میں رہنا ہے، نظر کو بچاؤ. 99% مسلمان اللہ ماشاءاللہ اس کی نظر بہکی ہوئی. کچھ نوجوان چلتا ادھر ہے دیکھتا ادھر. ارے بھائی چلنے کا بھی سلیقہ نبی نے بتایا ہے کہ غض البصر، بخاری شریف کی حدیث ہے چلو تو نیچی نظر کر کے چلا کر، نیچی نظر کر کے چلو گے تو نظر نہ بہکے گی، اور نظر نہ بہکے گی تو دل نہیں بہکے گا. سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں نظر کو بچا لو، امیر ہو کہ فقیر ہو میرے ساتھ جنت میں رہے گا. اور نمبر 2 فرماتے قلب کا نسنان، اپنے دل کو 2 چیزوں سے بچا لو. انل غل، نمبر 1 اے سنیوں اپنے سینہ کو کینہ سے صاف کر لو. افسوس تو اس کا ہے کہ سنی مسلمان اور اس کے سینہ میں کینہ. سنی بھائیوں آپ کا سینہ اس لیے نہیں بنا کہ اس میں کینہ رہے، سنی کا سینہ تو اس لیے کہ اس میں نبی کا مدینہ رہا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے توبہ کرو اور سینہ کو کینہ سے صاف کر لو. نمبر 2 والحسد، کسی بھائی کو دیکھ کر جلس نہ کیا کرو، جلا نہ کرو، سینہ کو 2 چیزوں سے صاف کر لو. اور نمبر 3 سرکار فرماتے زبان کو 2 چیزوں سے صاف کر لو. نمبر 1 انل کذب، وعدہ کرو کہ جھوٹ نہ بولو گے. اور نمبر 2 پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کی غیبت نہ کرو گے. جو ان 6 باتوں پہ عمل کر لے گا پیارے صحابی، تو امیر ہو کہ غریب ہو وہ غلام میرے ساتھ ساتھ جنت میں رہے گا. ہم دعا کرتے ہیں آمین کہنا. مولا ہمیں بھی ہمارے ان تمام بھائیوں کو ان 6 باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. آمین آمین. اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے. بات غیبت جھوٹ کی ہے، ایک واقعہ تفسیر کبیر کے حوالہ سے سنو، محبت سے کہو سبحان اللہ. تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلی حضرت سرکار نے بھی نقل فرمایا ہے اپنی کتاب کے اندر، حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا. قحط سمجھ گیا نا، بارش نہیں ہو رہی ہے. تو حضرت موسیٰ نے 3 دن دعا کی، 3 دن نماز استسقاء پڑھی، مگر نہ دعا قبول ہوئی، نہ مہ برسا، نہ رحمت متوجہ ہوئی، اور نہ قحط دور ہوا. حضرت موسیٰ نے عرض کیا مولا میں تیرا نبی ہوں، میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بے شک موسیٰ تو کلیم ہے، تیری ہر دعا قبول ہے. کہا مولا 3 دن سے دعا کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا موسیٰ جس مجمع میں بیٹھ کے دعا کر رہے ہو نا، اس مجمع میں ایک چغل خور بیٹھا ہوا ہے، اس چغل خور کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. آج لوگ کہتے ہیں علماء کی زبان میں پیروں کی زبان کی تاثیر ختم ہو گئی، دعا کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی ہے. ایک چغل خور بیٹھا تھا، نبی کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی. اور جس مجمع میں ہزاروں چغل خور بیٹھا ہو، مولانا کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ بتاؤ بھائی کیسے قبول ہوگی؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا عرض کیا مولا بتا تو دے چغل خور کون ہے، ابھی مجمع سے باہر کر دوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ خوب ٹھہرے، میں نہیں بتاتا، میں تو بندہ کیا ہے وہ بے پردہ ڈالتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نہیں بتاتا کہ وہ بندہ کون ہے. سبحان اللہ. کیا رب کی ستاری. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ میں نہیں بتاتا. تو موسیٰ نے فرمایا کہ اے بندو، اے غلامو جتنے ہو سب توبہ کرو. سب نے توبہ کی، اور چغل خور نے تو خوب توبہ کی ہوگی نا بھائی. اور رب کا وعدہ ہے کہ زمین سے آسمان تک گناہوں کے ڈھیر لگ جائے، توبہ کر لو گے تو معاف کر دوں گا. بندہ نے توبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. اب کی بار جو حضرت موسیٰ نے دعا کی تو مہ بھی برسنے لگا، رحمت متوجہ ہو گئی، قحط دور ہو گیا. اس لیے اے سنی بھائیو، میلاد میدان میں آنے والوں، آج کی رات بڑی رحمت و رافت والی مغفرت والی رات ہے. جو جھوٹا چغل خور بیٹھا ہے دل ہی دل میں توبہ کر لو، تاکہ اخیر میں جو دعا کی جائے ہماری بھی قبول ہو جائے، تمام سنی بھائیوں کی قبول ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ آمین. یہ کب ہوگا؟ جب توبہ کر لو گے تب ہوگا نا بھائی. اور ایک بڑی پیاری دعا ہم پڑھا دیں کہ دعا قبول ہو جائے، توبہ قبول ہو جائے. بولو نا بھائی، پڑھا دیں.
سنو، ایک صحابی الترغیب والترہیب جلد نمبر 4 میں عرض کرتے واذنوبا، ہے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ. حضور نے فرمایا ادھر آؤ، کیوں چلا رہے ہو، شور کرتے ہو؟ میرا آقا گناہ یاد کر کے روتا ہے. آج کا مسلمان تو گناہ کرتا اور ڈھیٹ ہو جاتا ہے، روتا بھی نہیں، سوچتا ہے مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے. معاذ اللہ رب العالمین، کیا ٹھکانہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا. حضور فرماتے ادھر آؤ، کیوں روتے ہو، چلاتے ہو؟ عرض کرتے آقا گناہ رولا رہا ہے. فرماتے ایک دعا پڑھاتا ہوں، پڑھو، دعا قبول ہوگی، توبہ قبول ہوگی، گناہ معاف ہوگا، پڑھو. صحابی سے فرمایا آقا نے، جب وہ دعا 3 بار حضور نے پڑھائی، جبریل آ گئے. عرض کرتے یا رسول اللہ، اسے بشارت دے دیجئے کہ اللہ نے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اس کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے. سبحان اللہ. اس لیے ہم چاہتے ہیں نبی کے صدقے میں ہم بھی پڑھیں، آپ بھی پڑھیں، تاکہ سب کے گناہ معاف ہو جائے. پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے ہی پڑھیے گا، سب آدمی پڑھیے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا رحمتک ارجا اندی من عملی ومغفرتک اوسع من ذنوبی. اس دعا کا خلاصہ ہے کہ بندہ گر گرا کر رب سے کہتا ہے مولا شب بیداری ضرور کر رہا ہوں، روزے ضرور رکھا ہوں، تلاوت ضرور کیا ہوں، نمازیں ضرور پڑھتا ہوں، مگر مولا عمل پہ امید نہیں ہے، تیری رحمت کا امیدوار ہوں. سبحان اللہ. اپنے عمل کا امیدوار نہیں ہوں، تیری رحمت کا امیدوار ہوں. مولا ہمارے گناہ ضرور بہت ہیں، مگر مولا تیری مغفرت کے سامنے بندوں کے گناہوں کی حقیقت کیا ہے. سرکار نے 3 بار پڑھائی، دعا قبول ہو گئی، توبہ بھی قبول ہو گئی، گناہ بھی معاف ہو گیا. 2 بار اور ہم بھی پڑھ لیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا رحمتک ارجا اندی من عملی ومغفرتک اوسع من ذنوبی. سرکار نے 3 بار پڑھائی تھی. نبی کے فرمان کے صدقے میں ہم بھی 3 بار پڑھے، 2 بار ہو گئے. میرا یقین کہتا ہے آپ بھی یقین رکھو کہ سب کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یقین انشاءاللہ بولو انشاءاللہ. یقین رکھو، یقین نہ رکھو گے تو بیچ میں بھٹکتے رہو گے. یقین رکھو. پڑھو اللہم انا رحمتک ارجا اندی من عملی ومغفرتک اوسع من ذنوبی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندو گناہ کر لو تو میرے حبیب کے پاس جاؤ. سبحان اللہ. کیسا حبیب؟ جو لمبی حدیث پڑھی پہلے اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں، پھر تشریح کریں گے تو لطف آئے گا آپ کو انشاءاللہ. مدینہ شریف ہے، صحابہ کی جھرمٹ میں سرکار جلوہ فرما ہے. اتنے میں ایک سخت کالے بال سفید لباس والے آئے اور حضور کی بارگاہ میں اس طرح بیٹھ گئے جس طرح ہم لوگ حالت نماز میں قعود کی حالت میں بیٹھتے ہیں نا، بادب ہو کر بیٹھ گئے. اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں زانوں پہ رکھ کر صحابہ کہتے ہمیں کوئی پہچانتا نہیں تھا. مطلب یہ ہے کہ مدینہ کا ہوتا تو پہچان لیتے ہم لوگ، اور اس پہ سفر کے نشانات بھی نہیں تھے. مطلب یہ تھا کہ نہ یہ مدینہ کا معلوم ہوتا تھا اور نہ مسافر معلوم ہوتا تھا. نبی کی بارگاہ میں بیٹھ گیا اور عرض کرتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم بتائیے اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو سرکار فرماتے اسلام یہ ہے کہ گواہی دو نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز فرض ادا کیا کرو. اللہ نے دولت دی ہے تو حج بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو. سائل نے کہا صدقتا حضور آپ نے سچ فرمایا. تو صحابہ کہتے بڑا تعجب ہوا ہم لوگوں کو، سوال کرتا ہے تو لگتا ہے کہ نہیں جانتے ہیں، اور جواب دیتے ہیں تو تصدیق کرتے لگتا ہے کہ پہلے سے جانتے ہیں. پھر دوسرا سوال ہوا کہ بتائیے ایمان کسے کہتے ہیں؟ سرکار فرماتے اللہ اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، کتابوں پہ لاؤ، رسولوں پہ لاؤ، فرشتوں پہ لاؤ، قیامت کے دن پر اور تقدیر میں جو کچھ لکھ دیا گیا ہے اس پہ ایمان لاؤ. کہا صدقتا آپ نے سچ فرمایا. عرض کرتے آقا اخلاص کسے کہتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں خدا کی عبادت اس طرح کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو اور اتنی طاقت نہ ہو تو یہ سمجھ لو خدا تم کو دیکھ رہا ہے، تم کو دیکھ رہا ہے. عرض کرتے آقا بتائیے قیامت کب آئے گی؟ سرکار فرماتے سائل سے تمہیں بھی خبر ہے مجھے بھی خبر ہے، تم بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں قیامت کب آئے گی. عرض کرتے آقا بتائیے علامات قیامت کیا ہے؟ سرکار فرماتے جب نافرمان بچے پیدا ہونے لگے. آج سب نافرمان اکثر ہے نا بھائی،
بیٹا باپ کا نہیں مانتا، بیٹی ماں کا نہیں مانتی، بیوی شوہر کا نہیں مانتی، مرید پیر کا نہیں مانتا. حضور فرماتے نافرمان بچے پیدا ہونے لگے اور چھوٹی چھوٹی قوم اونچے اونچے محلوں پہ فیض ہو، درجوں پہ فیض ہو جائے تو یہ علامات قیامت میں سے ہیں. حضور فرماتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں سمن طلقا، پھر سوال کرنے والا چلا گیا تو میں ٹھہرا رہا کہ یا اللہ یہ آیا کہاں سے تھا اور چلا کہاں گیا. سرکار فرماتے یا عمر، اے عمر جانتے ہو تدری من السائل، سوال کرنے والا کون تھا؟ صحابی کا عقیدہ دیکھو، عرض کرتے اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. سبحان اللہ. آج ہم سنی کہتے ہیں اللہ اس کا رسول جانے تو کہتے ہیں کچھ لوگ ارے شرک ہو گیا، شرک ہو گیا، رسول کو اس نے خدا سے ملا دیا، معاذ اللہ صدوار معاذ اللہ. ارے صحابہ نے کہا وہی ہم بھی کہتے ہیں. حضرت عمر نے کہا اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. ہم سنی بھی کہتے ہیں اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے. سبحان اللہ. بولو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ سرکار فرماتے سنو، آنے والا کوئی انسان نہیں تھا، لباس انسان کا تھا، چہرہ انسانی ضرور تھا، مگر آنے والا جبریل امی تھا. کیوں آیا تھا؟ سرکار فرماتے یعلمکم دینکم، تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانا آیا تھا، تم لوگوں کو. حضور فرماتے ہمیں نہیں تم لوگوں کو سکھانا آئے تھے. ظالم ہے وہ جو کہتے جبریل نے نبی کو دین سکھایا، معاذ اللہ. سرکار فرماتے تم کو سکھانے آئے تھے. جب جبریل حضور کو نہیں صحابہ کو سکھانے آئے تھے تو عقل کہتی جبریل آپ نے سوال نبی سے کیوں کیا تھا؟ سوال صحابہ سے کرنا تھا. ہم سکھانے آپ کو آئے ہیں اور سوال علماء سے کریں تو آپ بھی کہو گے عجب مولانا ہے، وہ تو جانتے ہی ہم کو نہ بتائیے. تو یہی سوال ہم جبریل سے کریں کہ اے بلبل سدرا، جب صحابہ کو سکھانے آئے تھے تو سوال نبی سے کیوں ہو رہا تھا؟ سوال تو صحابہ سے ہونا تھا. تو جبریل کہیں گے بندو اتنا بھی نہیں جانتے ہو. اگر میں صحابہ سے سوال کرتا تو سوال جواب تو ہو جاتا، آپس میں مکالمہ تو ہو جاتا، آپس میں بات چیت گفتگو تو ہو جاتی، مگر جبریل کی زبان سے جو نکلتا وہ قانون اسلام نہیں بنتا. میں نے سوچا موقع اچھا ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، صحابہ کی موجودگی میں نبی سے پوچھ دیتا ہوں. نبی بولتے چلے جائیں گے تو غلاموں کے لیے قانون بنتا چلا جائے گا، دستور بنتا چلا جائے گا، نظام اسلام بنتا چلا جائے گا. جبھی تو شاعر کہتا ہے یا رسول اللہ تیری مرضی پہ مر مٹنا، شریعت اس کو کہتے ہیں، تیرے کوچے میں ہونا دفن، جنت اس کو کہتے ہیں، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت سرکار کیا فرماتے ہیں؟ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. اور فرماتے وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام. اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. نافرمان بچے، آج کی رات مغفرت کی رات ہے. بولو کون سی رات ہے؟ مگر جو ماں باپ کا نافرمان بچہ ہو تو حدیث میں ہے کہ اس کی توبہ نہیں قبول ہوگی، اس کا گناہ نہیں معاف ہوگا. اس لیے جو نافرمان بیٹھا ہے، نافرمان بچہ، سمجھ گئے نا بھائی؟ توبہ کر لو، توبہ کر لو کہ ماں باپ کو نہیں ستاؤ گے، آئندہ ماں باپ کو راضی رکھو گے تو حدیث کی روشنی میں گناہ بھی معاف ہو جائے گا اور ماں باپ راضی ہو جائیں گے تو مدینہ والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینہ والا بھی راضی ہو. اس لیے اگر کوئی نافرمان بچہ بیٹھا ہے جلدی سے توبہ کر لو، ماں باپ کو راضی کر لو. اور اگر ماں باپ مر چکے ہیں تو قبر پہ جا کے معافی مانگو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ حضور فرماتے ہیں، غور سے سنو، ہمارے نبی فرماتے ہیں جس کے ماں باپ مر گئے ہیں، زندہ ہے تو ہاتھ پیر پکڑ کے معافی مانگ لیجیے گا، ہے نا بھائی؟ اب مر گئے تو کیا کیجیے گا؟ حضور فرماتے ہیں قبر پہ جاؤ اور ماں باپ سے معافی مانگو، ان کے لیے ایصال ثواب کرو، فاتحہ قرآن خوانی کرو. حضور فرماتے مرنے کے بعد جو بیٹا اپنی ماں اور اپنی باپ کی قبر پہ جاتا ہے زیارت کے لیے تو اس بیٹا کو اللہ تعالیٰ ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بتائیے بھائی، قبر پہ جاؤ تو ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب. سبحان اللہ. اور یہ اس پھیرے میں ہے کہ قبر پہ کیوں جا رہے ہیں؟ بے ہم جا رہے ہیں، پیر تمہارا کیوں دکھ رہا ہے؟ بولو نا بھائی، ہم جاتے ہیں تکلیف آپ کو کیوں ہو رہی ہے؟ بڑی حیرت کی بات ہے. حضور فرماتے ہیں ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب ملے گا. ماں کی قبر پہ جاؤ، باپ کی قبر پہ جاؤ. اس لیے سنیو میری ایک بات غور سے سنو، یہاں بھی بہت سے اولیاء آرام فرماتے ہیں حیدرآباد میں، ہے نا بھائی؟ اور ہندوستان کے راجا حضرت خواجہ ہیں. بولو کون ہے؟
خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، ایک سے ایک اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں۔ بریلی شریف میں دیکھو تو مجدد اعظم ہے، کچھوچا شریف جاؤ تو مخدوم سمنا ہے نا بھائی، بولو نا، دلی جاؤ تو محبوب الہی ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ مزاروں پہ جانا چاہیے، بولو مزاروں پہ، مگر میرا کہنا یہ ہے کہ مزاروں پہ جانے سے پہلے اگر ماں باپ مر گئے ہیں تو خواجہ کے در پہ جانے سے پہلے ماں باپ کی قبر پہ جانا چاہیے، اعلیٰ حضرت کے در پہ جانے سے پہلے ماں باپ کی در پہ جانا چاہیے، خواجہ کے در پہ پھول ڈالنے سے پہلے ماں کی قبر پہ ڈالو، باپ کی قبر پہ ڈالو، اس لیے کہ ماں باپ راضی ہو گئے تو اجمیر والا بھی راضی رہے گا، بغداد والا بھی راضی رہے گا، مدینہ والا بھی راضی رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مر کے ٹوٹا ہے کہیں، مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلے قید حیات، فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے۔ قبر پہ جانے کی بات ہے تو ایک بڑی پیاری حدیث یاد آ رہی ہے، سنا دیں آپ لوگوں کو تو کہو نا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنو اس حدیث کو مولانا عبدالحی کے والد مولانا عبدالحلیم فرنگی محلی اپنی کتاب نور الایمان صفحہ 10 پہ نقل فرماتے ہیں، آج کی رات بھی قبرستان جانا چاہیے، بولو نا بھائی، ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنو تو مولانا عبدالحی فرنگی محلی فرماتے ہیں، حدیث شریف نقل فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے جنہوں نے نظر مانی کہ مولا میں نظر یہ مانتا ہوں، قسم کھاتا ہوں کہ میرا کام ہو گیا تو جنت کے دروازے کا جو حصہ ہے اوپر والی چوکھٹ اور نیچے والی چوکھٹ کو چوموں گا۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ افو نذورکم، کام ہو جائے تو نظر جلدی پوری کرو، کام ہو گیا نظر کیسے پوری کرے؟ گئے نبی کی بارگاہ میں، میرے آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کب قیامت آئے گی، کب جنت میں جاؤں گا، تب جا کے نظر پوری کروں گا۔ میرے آقا مسکرا کر فرماتے پیارے نہ گھبرا، گھر چلا جا، باپ کی پیشانی چوم لینا، یہ جنت کے دروازے کا اوپر والا حصہ ہے، سبحان اللہ۔ باپ کی پیشانی چوم لینا یہ جنت کے دروازے کا اوپر والا حصہ ہے، اور ماں کا قدم چوم لینا یہ جنت کے دروازہ کا نیچے والا۔ عرض کرتے آقا نہ میری ماں زندہ ہے نہ میرا باپ زندہ ہے، دونوں کے دونوں مر چکے ہیں، تو حضور فرماتے قبرستان چلا جا، باپ کی قبر کے سرہانے کو اور ماں کی قبر کے پہتانے کو چوم لینا، تمہاری نظر پوری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو صحابی نے کیا کہا؟ میرے آقا ماں باپ کو مرے ہوئے بہت دن ہو گئے حضور، قبر کا پتہ نہیں ہے، ہوتا ہے نا سب قبر مل جاتی ہے نا، قبر کا پتہ نہیں ہے۔ تو سب کے لیے نہیں، اس صحابی کے لیے حضور نے یہ حکم فرمایا کیونکہ میرے آقا کو رب نے پاور دے کے بھیجا ہے اور رحمت للعالمین ہے، کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے قبرستان چلا جا، ماں کے نام پر ایک لکیر کھینچ دینا، اب باپ کے نام پر ایک لکیر کھینچنا، ایک کو ماں کی قبر سمجھ لینا، ایک کو باپ کی قبر سمجھ لینا، سبحان اللہ۔ تو جو باپ کے نام پر اس کے سرہانے اور جو ماں کے نام پر اس کے پہتانے کو چوم لینا، تمہاری نظر پوری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ تو کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ ہو تو ماں باپ کے قدموں سے لپٹ کر راضی کر لو، اور مر چکے ہو تو قبروں پہ جاؤ اور ایصال ثواب کرو، ماں باپ کو راضی کر لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات قبر کی ہے تو دہلی کی ایک بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے، محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے پیر کا کیا نام ہے؟ بابا فرید، بولیے نا کیا نام ہے؟ اب بابا فرید کے پیر کا نام کیا ہے؟ خواجہ قطب الدین۔ خواجہ قطب الدین کے پیر کا نام کیا ہے؟ سرکار غریب نواز۔ محبوب الہی کے دادا پیر ہو گئے نا خواجہ قطب الدین بختیار کا، تو دادا کے قبر پہ جاتے فاتحہ پڑھنے، تو قبر ایسے راستہ ہے، پھر ایسے ہے نا، تو یہیں سے فاتحہ پڑھتے، اندر نہیں جاتے۔ محبوب الہی کہتے دادا پیر السلام علیکم، فاتحہ پڑھتے چلے جاتے۔ ایک روز کہا السلام علیکم، دل میں خیال آیا کہ نہ جانے ہم یہیں سے فاتحہ پڑھ کے جاتے ہیں، ہمارے دادا پیر کو ہمارے آنے کی خبر ہے کہ نہیں ہے، پتہ ہے کہ نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا، خواجہ قطب الدین کے قبر سے آواز آتی ہے، نظام الدین کیا سوچتا ہے تو وہاں سے سلام کر کے چلا جاتا ہے، میں قبر کے اندر سے جواب دیتا ہوں کاش تو قبر پہ آ کے سلام کر کے دیکھا ہوتا تو قبر سے باہر آ کر میں تم کو جواب دیا ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ کیا بات۔ اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں، جب ولی نہیں مرتے ہیں تو ہمارے نبی کی کیا شان ہوگی؟ سبحان اللہ۔ تو زندہ ہے واللہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میں
مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ ہے رستے میں جا بجا کھانے والے. سبحان اللہ. بات ماں باپ کی ہے تو ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں، غور سے سمجھو تاکہ کوئی بدعقیدہ آپ کو گمراہ نہ کر سکے. کچھ نادان ظالم ٹوپی سر پہ، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، اور ظالم نبی کے ماں باپ کی شان میں گستاخی کرتا کہ نبی کے ماں باپ جنتی نے معاذ اللہ کہتے ہیں، کافر ہے. کون ہے معاذ اللہ؟ اور سنو پہلے مسئلہ کیا ہے؟ مر گئے، توبہ کا دروازہ بند. مرنے کے بعد کوئی کلمہ پڑھے گا تو وہ قبول نہیں ہوگا. یا سورج جو ہے، سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکل جائے گا اور اس کے بعد کوئی توبہ کرے گا، توبہ قبول نہیں ہوگی. مگر واہ میرے نبی کی شان دیکھو، ماں باپ پر مرنے کے بعد توبہ کا دروازہ نبی نے کھول دیا، اور سالبہ پہ زندگی میں توبہ کا دروازہ بند کر دیا. سبحان اللہ، نبی کا پاور، ایک پر بند کر دیا، ایک پر کھول دیا. دیکھو حوالہ نوٹ کرو، رد المحتار علی در المختار، صفحہ 290. مطلب فی احیاء ابوی نبی صلی اللہ تعالی وسلم قد اکرم اللہ تعالی بحیات ابیہ لہ قد انتفع بالایمان بعد الموت علی خلاف القاعدہ. مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کلمہ پڑھے تو قبول نہیں ہوگا. مگر سرکار، سبحان اللہ، ارے سرکار کے باپ کا انتقال کب ہوا؟ جب ماں کے پیٹ میں تھے. تو اس ظالم سے پوچھو، ابھی تو اعلان نبوت نہیں ہوا تو باپ کلمہ کیسے پڑھے؟ ہے نا بھائی؟ اب ماں کا انتقال کب ہوا؟ جب 6 سال کے تھے. ابھی تو اعلان نبوت نہیں کیا حضور نے، تو ماں کیسے کلمہ پڑھے گی؟ مگر دونوں کے موحدہ تھے، جنتی تھے دونوں. مگر نبی کی رحمت کو گوارا نہ ہوا، گئے ماں باپ کی قبر پہ، باپ کو بھی زندہ کر کے قبر سے اٹھایا. کو سبحان اللہ. اور ماں کو بھی زندہ کر کے قبر سے اٹھا دیا، اور اٹھانے کے بعد باپ کو بھی کلمہ پڑھا دیا، اور ماں کو بھی کلمہ پڑھا کر ایک کو مومن بنا دیا، ماں کو مومنہ بنا دیا. سبحان اللہ. 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 یا غوث نہیں چھوڑیں گے. بولو بھائی، نبی کا پاور ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو نا. اچھا ایک بات بتاؤ، کیسے ظالم بدماش ہے. ایک مرتبہ سرکار مکہ میں کافرہ عورت کی مکان سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. شروع اسلام تھا. کافرہ گھر کی کھڑکی بند کرنے لگی کہ دنیا کا سب سے بڑا جادوگر آج میرے مکان سے کیسے ٹیک لگایا بیٹھا ہے. سرکار سمجھ گئے، رونے لگے. جبریل کو بھیجا ہم نے، محبوب اس بڑھیا نے آپ کے اوپر مکان کی کھڑکی بند کی ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر کے سارے افراد کی دل کی کھڑکیاں کھول دیتا ہے. سب کے سب آئے، نبی کے قدم پہ گر گئے، پڑھ لیا لا الہ. محبت سے پڑھو نا، لا الہ. لا الہ. تو ہم آپ ہی سے فیصلہ چاہتے ہیں کہ وہ نبی جو مکان سے ٹیک لگاتے تو مکان والا جنتی ہو جائے، اور وہ نبی کہ جس پیٹ میں 9 مہینہ رہے، کیا وہ ماں جہنمی ہو سکتی ہے؟ بولنا بھائی. معاذ اللہ، صدوار معاذ اللہ. ماں باپ کو جہنمی کہنے والا خود جہنمی کا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار کے باپ بھی جنتی ہے اور سرکار کی ماں بھی جنتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ پڑھتے ہیں سمجھتے ہی نہیں ہیں. سمجھے گا کیسے؟ وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے. دیکھو سرکار نے پردہ فرمانے کے بعد ماں باپ کے اوپر توبہ کا دروازہ کھول دیا، دونوں کو کلمہ پڑھا کر مومنہ اور مومنہ بنا دیا، اور ایک کے اوپر سرکار نے دنیا میں توبہ کا دروازہ بند کر دیا. سنو صحابی شریف جلد ثانی صفحہ 159 بھی. ثم راہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یسرو بالخروج اسر الصلاۃ فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما یا صالبۃ لما تفعلون فعل المنافقین فقال یا رسول اللہ انی افتقرت لی ولامرتی ثوب فجئوا به الصلاۃ ثم اذهبوا فانزوه. ایک انسان تھا، غور سے سنو، نام سالبہ تھا. 5 ٹائم کی نماز حضور کے پیچھے پڑھتا تھا. کن کے پیچھے پڑھتا تھا؟ تکبیر اولا سے پڑھتا تھا. صحابہ نے ان کا نام حمامۃ المسجد، مسجد کا کبوتر رکھ دیا کہ جب دیکھو مسجد میں حاضر ہے. مگر ایک خرابی کیا تھی؟ فرض پڑھتا اب پڑھ کے فوراً چلا جاتا. سرکار نے فرمایا اے سالبہ، منافق جیسی حرکت کیوں کرتے ہو؟ فرض کے بعد سنتیں بھی پڑھو، نفلیں بھی پڑھو، اور آپس میں ایک بھائی دوسرے بھائی سے ملا کرو، حالات پوچھا کرو. ہے نا بھائی؟ ارے جلدی چلے جاؤ گے تو کیسے حالات پوچھے گا؟
سنت پڑھو نفل پڑھو حالات پوچھو. تو اس سالبہ نے عرض کیا کہ میرے آقا, دیکھا موقع اچھا ہے, میرے آقا میں فقیر ہوں, انی افتقرت یا رسول اللہ, اے میرے آقا میں فقیر ہوں, محتاج ہوں, لی ولیمرتی صوبن, میرے آقا ایک ہی جوڑا ہے, ایک ہی لباس میرے بیوی کے لیے ہے, جسے پہن کر آتا ہوں تو نماز پڑھتا ہوں, اور جلدی سے جاتا ہوں تو یہی لباس اتار کر بیوی کو دیتا ہوں, تو میری بیوی یہی لباس پہن کر نماز پڑھتی ہے. اللہ اکبر. لباس ایک ہے, نہ شوہر کی نماز قضا ہے نہ بیوی کی نماز قضا ہے. کہ آتا ہوں حضور جلدی جاتا ہوں کہ اتار کر بیوی کو دیتا ہوں تو بیوی پڑھتی ہے. آج نہ بھائی کے پاس لباسوں کی کمی ہے, اور ہمارے بہنوں کے پاس تو درجنوں لباس ہیں. عید کے موقع سے اگر سیٹ ساہوکار کی بیوی ہے تو ایک لباس سے کام نہیں چلے گا, کم سے کم 3 4 5 جوڑے تو چاہیے ہی. جتنے جوڑے چاہو پہنو منع نہیں ہے, مگر اسی طرح 5 ٹائم نمازیں بھی تو پڑھا کرو. کیوں بھائی بولو نا, جتنے لباس چاہو پہنو منع نہیں ہے. ارے زندگی میں جیسا پہنتے ہو نا, 500 روپیے میٹر والا, تو مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد 600 میٹر والا پہنو. اور عورت کو اگر 1000 والا 5000 والا لباس پہناتے ہو تو مسئلہ یہ کہ مرنے کے بعد بیوی کو اگر 6000 والا پہناتے تھے تو مرنے کے بعد 7000 والا پہناؤ. ہاں حدیث شریف ہے کہ حسن الکفن, مردوں کو بہتر کفن پہناؤ. کیوں کہ میٹنگ ہوتی ہے مردوں کی میٹنگ. خاندان والے آتے ہیں, کہتے بھیا کتنا اچھا کفن دیا ہے تم کو لوگوں. سبحان اللہ. عید میں اچھا کپڑا پہنتے تو کہتے نہیں بڑا اچھا کپڑا ہے, تو مرنے کے بعد مردے بھی کہتے تمہارا بڑا اچھا کپڑا. سبحان اللہ. وہ اچھا کپڑا پہناؤ. کیسا پہناؤ گے؟ ہاں وہ اور لوگ ہیں جو جیسے تیسے پہنا دیتے ہیں, کہتے ہیں ارے اب تو مر گئے. نہیں, ہمارا عقیدہ ہے مر گئے تو تر گئے. مر گئے تو بولنا بھائی, مر گئے تو تر گئے, مر گئے تو بھاؤ بڑھ گیا, مر گیا تو رتبہ بڑھ گیا. دیکھو کتنا رتبہ بڑھا. زندہ تھے حضور کی زیارت نصیب نہ ہوئی, اب مر جاتے ہو تو مرتے ہی قبر میں حضور کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. بولو تو مرنے سے بھاؤ بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ کیسے کہہ دوں کہ قبر میں اندھیرا ہوگا, سامنے آقا جو ہوں گے تو سویرا ہوگا. اور اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تاج چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں عرض کر رہا تھا لباس پہننا منع نہیں ہے, مگر نمازیں بھی پڑھا کرو. نماز کا ایک بڑا پیارا واقعہ بیچ میں آ رہا ہے. ایک واقعہ سناؤں نماز کا. یہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک اللہ کے ولی تھے, اللہ کے ولی تھے, ایسے ویسے نہیں ولی. اب کام کیا تھا ولی کا؟ مزدوری کرتے تھے, گدھے پر لوگوں کا بوجھ ڈھوتے تھے. نام تھا حضرت الفاف. ایک روز جمعہ کا وقت تھا, اذان کی آواز گونجی حی علی الصلاۃ, اور حضرت الفاف کا گدھا غائب ہو گیا تھا. اور چکی میں گیہوں رکھ کے آتے کہ آٹا تیار ہو جائے تو بیوی کو دوں گا, روٹی پکائے گی تو جمعے کے بعد کھاؤں گا. اتنے میں اذان کی آواز گونجی حی علی الصلاۃ. اب حضرت الفاف سوچتے مولا اذان ہو گئی, اگر نماز پڑھنے گیا تو گدھا غائب ہو گیا, اگر گدھا کی تلاش میں گیا تو نماز چلی جائے گی. سوچا گدھا جائے تو جانے دو, مگر نماز نہیں جانے دوں گا. جانے دو, نماز قبول ہو گئی تو کتنے گدھے پھر ہو جائیں گے. سبحان اللہ. گئے اللہ کے ولی تھے, نماز پڑھی, تسبیح پڑھی. پھر بعد میں گھر گئے تو کیا دیکھا رے, گدھا تو استبل میں بدھا ہوا ہے. اب بیوی آٹا گود گود کے روٹیاں پکا رہی ہیں. کہا بیوی معاملہ کیا ہے؟ گدھا تو غائب ہو گیا تھا. بیوی نے کہا معلوم نہیں. دروازے پر غیبی آواز آئے, میں اٹھی, دروازہ کھولی تو کوئی تھا نہیں, البتہ ایک شیر تھا جو آپ کا گدھا ہکائے آ رہا تھا. گدھا اندر آ گیا, شیر واپس ہو گیا. جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اب دیکھو شیر گدھے کی حفاظت کر رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان. رہ گئی آٹے کی بات. پڑوس نے اپنا آٹا بھی, اپنا گیہوں بھی چکی میں ڈالا تھا, گیا تھا اپنا بوڑیا لانے, دھوکے میں اپنا بوڑیا آ گیا. معافی مانگا, بہو معاف کر دے, تیرا بوڑیا آ گیا ہے. آج کا دور تھا نہیں, کسی کا آ جائے سب ہضم ہو جاتا ہے. معاذ اللہ رب العالمین, سب بار معاذ اللہ. تو ایسے آٹا آ گیا. حضرت الفاف سجدے میں گر گئے, عرض کرتے مولا تیری رحمت کے قربان, ایک نماز جمعہ قضا نہیں کی ہے تو غیب سے تو نے میرا 2 کام کر دیا ہے کہ گدھا بھی مل گیا ہے, آٹا بھی آ گیا ہے. سبحان اللہ. اے سنی بھائیوں, لباس ایک ہے, مگر نہ سالبہ کی نماز قضا ہو رہی ہے نہ بیوی کی نماز قضا ہو رہی ہے. سالبہ نے عرض کیا میرے آقا مجھے مالدار کر دیجئے نا. نبی پاور والے ہیں نا بھائی, کہا مجھے مالدار کر دیجئے. تو سرکار میں نہیں, تمہارے حق میں غریبی بہتر ہے. نہ مانا کہ حضور مالدار بنوں گا.
تو نبی فرماتے بول کس چیز کی دولت چاہیے؟ یہ جملہ کون کہے گا کس چیز کی دولت چاہیے؟ بولو نا بھائی. جس کا اختیار دنیا کے ساری دولت پہ ہو. بول کس چیز کی دولت چاہیے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے اور میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا درجہ بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں اور نعمتیں بھرتا جسم وہ دیشان کیا ساتھی منشی رحمت کا قلم دان گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے بول کس چیز کی دولت چاہیے؟ عرض کرتے حضور بکریاں پوستا ہوں, بکری میں برکت کی دعا فرما دیجئے نا. حضور نے دعا کی, اے مولا سالبہ کی بکری میں برکت دے دے. اتنی برکت اتنی برکت اتنی برکت ہو گئی کہ اللہ اکبر اب جنگل میں رہنے لگے. اب پانچوں ٹائم جو آتے تھے مسجد میں اب جمعہ آنے لگے. اتنا نقصان ہوا کہ نہ پانچوں ٹائم آ رہے ہیں نہ جمعہ میں آ رہے ہیں. بولو نقصان ہو گیا کہ نہیں ہوگی؟ دعا کر دی نبی نے. نبی کی دعا نہ قبول ہوگی؟ کیسے نہ ہوگی؟ اعلیٰ فرماتے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. ایک مسئلہ صاف کرتا جاؤں. آج مدینہ شریف حجاج کرام سے پوچھو نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعا کرو تو وہاں کے سعودی ہاتھ مار کے گرا دیتے ہیں کہ نحول قبلہ نحول قبلہ. ادھر رخ کیوں کیا ہے؟ قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا کرو. اس بدماش کو مسئلہ نہیں معلوم کہ نماز کے صرف کعبہ قبلہ ہے. نماز کا قبلہ کعبہ ہے. بولو نماز کا قبلہ کہ اگر دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو نماز نہیں ہوگی. نماز کا قبلہ کعبہ ہے اور دعا کا قبلہ کعبہ نہیں ہے. دعا کا قبلہ مدینہ نہیں بابو, دعا کا قبلہ آسمان ہے. اس لیے ہتھیلی آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرتے ہو نا, چاہے رخ جدھر رہے مگر ہتھیلی جو ہے آسمان کی طرف رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سمجھتے ہی نہیں مسئلہ. معاذ اللہ رب العالمین. سبحان اللہ. اتنے میں زکوٰۃ کے حکم کا نزول ہوا. اب سنو مالداروں, نبی کا قاصد گیا سالبہ کے پاس کہ زکوٰۃ دو بکریوں کی. سالبہ نے دیکھا یا اللہ 1 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں درجنوں بکریاں نکل رہی ہیں. تو کہا ذرا موقع دیجئے سوچ کر جواب دوں گا. معاذ اللہ. نبی نے فرمایا تھا غریبی بہتر ہے. سالبہ نے نہ مانا. نبی کی آواز پر کوئی کہے سوچ کر جواب دوں گا تو اتنی ہی سے آدمی کافر اور مشرک ہو جاتا ہے, دائرے سے باہر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. قاصد آیا, نبی نے فرمایا افسوس سالبہ کو سالبہ کی دولت نے برباد کر دیا. بعد میں سلبہ صدقہ لیا, نبی کی بارگاہ میں کیا. سرکار فرماتے ان اللہ منعنی ان اقبل منک صدقۃ. سالبہ نکل جا تمہارا صدقہ قبول نہ ہوگا. رب نے مردود فرما دیا ہے فجلت تراب علی راسی ولحیتہ. سالبہ مٹی اٹھاتا تھا سر اور چہرے پہ ڈالتا تھا مگر ہوتا کیا تھا؟ سرکار کا وصال ہو گیا. حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا. مسئلہ یہ کہ آدمی توبہ کرے توبہ قبول ہوتی ہے. دروازہ کھلا ہوا ہے. یار غار کی بارگاہ میں آیا, میں توبہ کرتا ہوں میرا صدقہ قبول فرمائیے. یار غار فرماتے جس پر نبی نے بند کر دیا ابو بکر کیسے کھولے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عمر کا دور آیا. حضور توبہ کرتا ہوں معاف فرمائیے میرا صدقہ قبول کر دیجئے. عمر رضی اللہ عنہ جواب دیتے جس پر نبی نے منع کیا ہو ابو بکر نے منع کیا ہو رضی اللہ عنہ. عمر کیسے قبول کرے گا؟ نکل جا میری بارگاہ سے. عثمان غنی کا دورہ ہے رضی اللہ تعالیٰ, تو سالبہ مر چکا تھا. مسئلہ کیا حل ہوا غور سے سنو. پہلے صحابی تھے اب منافق ہو گئے, پہلے جنتی تھے انکار کر کے جہنمی ہو گئے اور نبی نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا. اعلیٰ جبھی تو کسی شاعر نے کہا ہے یا رسول اللہ جس سے تم روٹھو جس سے تم روٹھو وہ برگشتہ دنیا ہو جائے اور جسے تم چاہو وہ قطرہ ہو تو دریا ہو جائے. سبحان اللہ. نبی کیا روٹھے ہیں, کائنات روٹھ گئی ہے. سرکار نے چاہا تو ماں باپ کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے اور نبی نے چاہا ہے تو سالبہ کے لیے بند کر دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا فرماتا ہے گناہ کر لو تو حبیب کے پاس جاؤ. کہاں جاؤ؟ ہاں میں تقریر کر رہا تھا, ایک مولوی نے کہا تو ہم بھی مانتے ہیں. تو کہا مانتے ہو؟ کہا مطلب ماننے کا یہ کہ جب حضور حیات ظاہری میں تھے نا تب توبہ قبول ہوتی تھی, آج کل نہیں ہوتی. معاذ اللہ. میں نے کیا کہا آپ کے پاس بھی جبریل امی وہی لے کے آتے ہیں کیا؟ کوئی ناسخ آیت اتری ہے کیا کہ آیت منسوخ ہو؟ معاذ اللہ رب العالمین. صد بار معاذ اللہ. سنو اسی آیت کی تفسیر کے تحت
بڑی پیاری روایت سناتا ہوں، غور سے سنو۔ جذب القلوب الی دیار المحبوب صفحہ 196 میں علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نقل فرماتے ہیں، اور قرآن کی تفسیر ہے جلالین شریف پارہ 5 حاشیہ 50 کے سطر 32 33 34 35 36 میں ہے، اور مدارک التنزیل میں بھی ہے، اور روح البیان میں بھی ہے۔ قیل جاء اعرابی بعد دفنہ علیہ السلام فرما بنفسہ علی قبرہ وحصى من ترابه على راسه وقيل يا رسول الله قلت سمعنا وكان فيما انزل عليك ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول ولجدوا الله توابا رحيما وقد ظلمت نفسي وجئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك الى ربي فنودى من قبره قد غفر لك۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار کے پردہ فرمانے کے ٹھیک 3 دن کے بعد، کئی دن کے بعد؟ ٹھیک 3 دن کے بعد ایک صحابی نبی کے مزار پہ گئے، مٹیاں اٹھا کر سر پہ ڈالتا، کہتا میرے آقا جو آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے، اور میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ خدا فرماتا ہے گناہ کر لو تو حبیب کے پاس جاؤ۔ سبحان اللہ۔ صحابی کا عقیدہ تھا کہ قبر میں ہمارے نبی زندہ ہیں، جبھی تو کہنا بھائی بولو نا۔ تو کیا عرض کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں نے سنا، اب میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ خدا فرماتا ہے گناہ کر لو تو حبیب کے پاس جاؤ۔ میرے آقا میں نے گناہ کیا، قد ظلمت نفسی، میں نے ظلم کیا اپنے اوپر، اور آپ کی بارگاہ میں آ کر رب سے دعا کر رہا ہوں، اور رب کے حضور آپ کو اپنا شفیع سفارسی بناتا ہوں کہ آپ بھی دعا فرما دیں کہ اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ اتنا کہنا تھا، قبر سے آواز آتی ہے، یہ آواز نہ آئی کہ قبر پہ آنا شرک ہے، بدعت ہے، جاؤ پھر سے کلمہ پڑھ لینا، تجدید نکاح کر لینا۔ نہیں نہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ اے آنے والا جادا، اللہ نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولو آج بھی دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ بولنا میرے بھائی۔ سنو ایک روایت سناتا ہوں، تفسیر ابن کثیر صفحہ 520 اور صفحہ 521، صفحہ 520 کا سطر 31 32 33 ہے، اور صفحہ 521 کا سطر 1 2 3 4 5 ہے۔ یرشد اللہ تعالی الوساط المذنبین اذا وقع منهم الخطا ان یاتوا الى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویسألوه ان یستغفر لهم فانهم اذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم لذا قال لو يد الله توابا رحيما۔ وقد ذكر جماعة منهم الشيخ ابو منصور الصباغ في كتابه الشامل للحكاية المشهورة عن العتبة قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأتى أعرابي فقال يا رسول الله قد قرأت في القرآن ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول ثم انشأت تقول فأتى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام عن العتبة قال قل للأعرابي قد غفر الله لك۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسا کریم ہے ہمارا مولا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ، اس روایت کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو راستہ بتاتا، بندوں کو راستہ بتاتا، کیوں نہیں بتائے گا؟ دیکھو ایک شخص بیمار پڑ گیا، حضرت حمید فرماتے، حضرت حمید صحابی ہیں کہ بیمار پڑ گیا ایک شخص، تو بیمار کو دیکھنے جانا چاہیے۔ سمجھ گئے؟ آپ کا نام اقبال بھائی ہے نا؟ بیمار کو دیکھنے جانا چاہیے، سمجھ میاں؟ آپ کا رشتہ دار بیمار پڑ گیا تو کار لے کے دوڑتے ہیں، اب محلہ میں کوئی غریب بیمار پڑ گیا تو اس کا کوئی غریب رشتہ دار جائے گا، مالدار جھانکنے بھی نہیں جائے گا۔ مگر سنو ہمارے نبی فرماتے ہیں مناد مریدن نادا مناد من السماء قد طبت وطابك ممشاك قد تبوات منزلا في الجنہ۔ سرکار فرماتے ہیں جو بیمار کو دیکھنے جاتا ہے، غور سے سنو، سرکار فرماتے ہیں جو بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو آسمان کا فرشتہ کہتا ہے اے جانے والا تیرا چلنا مبارک ہو، تیرا آنا مبارک ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور فرماتا ہے اللہ کا فرشتہ سنو قد تبوات منزلا في الجنہ، جب تو بیمار کی عیادت کے لیے گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے جنت میں شاندار گھر عطا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر سنی کیا ہو گیا تجھے؟ رشتہ دار ہوتا ہے تو عیادت کے لیے جاتے ہو، اور کوئی بیچارہ سنی غریب رشتہ دار نہیں ہے تو نہیں جاتے ہو۔ نبی نے تو یہ نہیں فرمایا کہ رشتہ دار کو دیکھو صرف، کسے باشد سنی سہول عقیدہ ہے، بیمار پڑ گیا اس کی عیادت کے لیے جا۔ کیوں؟ حضرت علی فرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ من آدھا مریدم ممسیان، جو مریض کی عیادت کے شام میں گیا، کب گیا؟ شام کے ٹائم گیا، تو آپ گئے کسی مریض کو دیکھنے کے لیے،
تو فرماتے ہیں حضرت علی الا خرج معه 70,000 ملک یستغفرونه حتى یصبح. اگر آپ کسی بیمار کو دیکھنے گئے تو حضرت علی فرماتے ہیں جب آپ چلتے ہو تو آپ کے ساتھ ساتھ 70,000 فرشتے چلتے ہیں. سبحان اللہ سبحان وہ اللہ. فرشتے کیوں چلتے ہیں بھائی؟ ان کا کیا کام ہے؟ ہم تو گئے بیمار دیکھنے، فرشتے کیوں گئے؟ تو فرماتے ہیں حضرت علی جو بیمار کو دیکھنے گیا ہے تو جو دیکھنے گیا ہے 70,000 فرشتے. صبح شام میں گیا تو صبح تک دعا کرتے ہیں، اور جو صبح میں گیا 70,000 فرشتے شام تک دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ جو بیمار کو دیکھنے آیا ہے اس کے گناہوں کو معاف فرما دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بولو جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ جانا چاہیے نا. مگر افسوس ہے تو اس کا کہ رشتہ دار کو آدمی دیکھتا ہے، غیر رشتہ دار ہے تو جھانکتا بھی نہیں ہے. معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ. تو سنو، حضرت حمید بیمار کا بھانجا بیمار پڑ گیا، بہن نے بولا بھیجا بھائی کو. تو حضرت حمید کی بہن رو رہی تھی تو ان کا بھاجا روئے روئے کہتا ہے کہ اے ماموں میری ماں کیوں رو رہی ہے؟ کہا تمہارے اعمال کو یاد کر کے رو رہی ہے کہ اب تو مر رہا ہے، اعمال تیرے اچھے نہیں ہیں. تو کہا میرے ماموں ایک جواب دیجئے، جب میرے پیر میں کانٹا چبھتا تھا تو میری ماں پریشان ہوتی تھی؟ کہا بے شک. کہا میں بھوکا رہتا تھا تو میری ماں پیار کر کر کے کھلاتی تھی؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا جب تو پریشان ہوتا، میں پریشان ہوتا تھا تو میری ماں پریشان ہوتی تھی اور معاف کر دیتی تھی. معاف کرنے پر کہا کیوں نہیں؟ تو کہا میری ماں سے کہہ دیجئے رونے کی کیا بات ہے، جتنا پیار ماں کو بیٹے سے ہے اس سے 99 گنا زیادہ پیار اللہ کو اپنے بندوں سے ہے. سبحان اللہ. جب ماں معاف کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی مجھے مرنے کے بعد معاف فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت حمید فرماتے ہیں، حضرت حمید فرماتے ہیں میں قبر میں گیا، جھانک کر دیکھا تو مرنے والا تو گنہگار تھا، مگر مرتے مرتے ایسا یقین کامل کر کے مرا کہ میں نے دیکھا اس کے قبر میں جہاں تک نظر جا رہی روشنی ہی روشنی ہے، روشنی ہی روشنی ہے. ماں معاف کر دیتی ہے، بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما دیتا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ بندوں کو راستہ بتاتا ہے، ہدایت دیتا ہے، طریقہ بتاتا ہے، پتہ بتاتا ہے. بندو گناہ ہو گیا، جاؤ میرے حبیب کے پاس. سبحان اللہ. وجہ سلو ہو، سوال کرو میرے محبوب سے، کہو میرے محبوب سے کہو نا ان یستغفر لہم کہ تمہارے لیے دعا مغفرت کر دے. کہو. جب ایسا کہو گے ہمارے حبیب دعا کر دیں گے تو اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کہتے وسیلے کا ثبوت نہیں ہے. اب بتائیے اس سے بڑا وسیلہ کیا چاہیے؟ کوئی ڈائریکٹ توبہ کرتا رہے، توبہ کرتے کرتے مر جائے گا، اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ خدا فرماتا ہے آؤ 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 میرے محبوب کے وسیلے سے آؤ. سبحان اللہ. دوں گا محبوب کے وسیلے سے دوں گا، لوں گا، قبول کروں گا، مگر حبیب کے وسیلے سے کروں گا. سنو حضرت عتبہ فرماتے ہیں ایک روز میں نبی کے مزار کے قریب بیٹھا تھا، اتنے میں گاؤں سے ایک صحابی اعرابی آیا، نبی کو سلام کیا. السلام کرنے کے بعد عرض کیا میرے آقا جو آپ نے فرمایا سنا میں نے قرآن میں پڑھا ہے، خدا فرماتا گناہ کر لو تو میرے حبیب کے پاس جاؤ. میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں نے گناہ کیا ہے اور آپ کو اپنا شفیع بنا رہا ہوں، جو حکم و صادر فرمائے. درخواست پیش کیا اور اعرابی گھر چلا گیا. درخواست پیش کر کے کہاں چلا گیا؟ حضرت عتبہ فرماتے ہیں میں نبی کے مزار کے قریب سو گیا، سونا تھا، خواب میں سرکار تشریف لائے. فرماتے عتبہ فلاں عربی جو آیا تھا نا فلاں محلے کا ہے، فلاں گاؤں کا ہے، ایسا گھر ہے، ایسا رنگ ہے، چلا جاؤ اس عربی سے کہہ دینا اللہ نے سارے گناہوں کو اس کے معاف کر دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو درخواست قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو آج بھی سرکار یہاں موجود ہے، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، سرکار دیکھ رہے ہیں. سرکار کے وسیلے سے دعا کرو، ہماری بھی توبہ قبول ہو جائے گی، آپ کی بھی توبہ قبول ہو جائے گی. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. خدا فرماتا ہے لوگو، اے بندو اپنے اوپر ظلم کر لو، جاؤ میرے حبیب کے پاس جاؤ. سبحان اللہ. کہاں جاؤ؟ اللہ تعالیٰ راستہ بتاتا ہے، جاؤ حبیب کے پاس جاؤ. سبحان اللہ. بات ہے کہ آج بھی عطا فرما رہے ہیں تو اچانک ایک روایت یاد آ گئی، یہ سنا دیں. وفاء الوفا ہے، بے اخبار دار المصطفیٰ ہے، جلد رابع ہے، صفحہ 1381 ہے، سطر 1 2 3 4 ہے. قال ابن الجلا دخلت مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبفاقۃ فتقدمت الى قبر النبی صلی اللہ تعالی وسلم وقلت ضيفك فغفوت فرأيت النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاعطاني رغيفا فاكلت نصفه فانتبهت وبيد النصف الاخر. سبحان اللہ
سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا پیاری حدیث ہے دوستو، آئے ہو تو کچھ لے کر کے جاؤ، پھر جلدی ہاتھ لگوں کہ نہ لگوں آپ، ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ مجھے ابھی آج کے دن میں مارشش رہنا ہے، 2 اسپانسر لیٹر اللہ گواہ ہے آئے ہوئے، مگر ہمارے شریف بھائی اور فیض الدین نے اتنا فون کیا، نہیں حضرت میلاد کمیٹی والے یاد کر رہے ہیں آپ کو، میں کہا میلاد کمیٹی والے تو فون ہی نہیں کرتے ہیں، کہا مجھے پاور دیے ہیں، مجھے پاور دیے، تو ان کے پاور سے شریف پاور والا ہو گیا، اور خدا کے پاور دینے سے نبی پاور والا نہیں ہوا، بولو نا بھائی ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو محبت سے تو بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کمیٹی میں اتنی طاقت ہے، خدا کی عطا سے ہمارے نبی میں کتنا پاور ہوگا، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ تو بتاتا حضرت ابن الجلا کا عقیدہ دیکھو، ایک مومن کا عقیدہ دیکھو جو صحابی کا عقیدہ تھا، بھائی آج کل کے سنی جنتی مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ مدینہ شریف گئے، مدینہ جانے والا نبی کا مہمان ہوتا ہے، سرکار کا فرمان ہے مدینہ میں نہ بھوکا مر سکتا ہے نہ کوئی بھوکا رہ سکتا ہے، تو حضرت ابن الجلا گئے اور فرماتے 3 دن ہو گیا، کئے دن ہو گیا؟ 3 دن۔ کھانے کو نہیں ملا، فرماتے فتقدمت الی قبر النبی، میں نبی کے مزار پہ گیا اور نبی پہ مزار پہ جا کر نبی کو سلام کیا، نبی کو سبحان اللہ، نبی کو آج لوگ سلام پہ بھی لڑتے ہیں، مسئلہ تو یہ ہے نا، ارے بھائی 1400 سال سے زیادہ اسلام کو ہو گیا، اب تک مسلمان اس میں پڑھا ہے کہ سلام پڑھے کہ نہ پڑھے، تو رونے کی بات ہے کہ نہیں، بولنا بھائی اس دور میں تو سلام بالکل آسان ہو گیا سمجھنا، سیٹھ تو سیٹھ، فقیر کے ہاتھ میں موبائل، باپ امریکہ میں حیدرآباد سے نمبر دبایا ایسے اس میں ابو حضور السلام علیکم، سلام پہنچ گیا امریکہ، نہیں پہنچ گیا، منٹ نہیں لگا پہنچ گیا، جواب آ گیا، سلام پہنچ گیا۔ تو اس اندھا سے کہو بے اندھا، موبائل کے ذریعے باپ کو سلام بھیجا جا سکتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے نبی کو سلام کیوں نہیں بھیجا جا سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولو بھائی نبی پہ سلام پڑھو گے نا تو کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اور فرماتے پھر سو گیا، میں سو گیا، نبی کے مزار کے پاس سو گیا، سونا تھا، قسم خدا کی مقدر دیکھو، سرکار خواب میں ایک روٹی لے کے تشریف لائے، کیسا مقدر والا ہوگا، فرماتے لے کھا لے، کھا لے، کیوں بھوکا ہے تو؟ فرماتے ہیں فقل تو نہیں سو، آدھی روٹی تو میں نے خواب میں کھا لی، آدھی روٹی تو میں نے خواب میں کھا لی، فانتبہ تو جاگا تو روٹی کا آدھا ٹکڑا اس وقت میرے ہاتھ میں موجود تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر موجود نہ ہوتا تو آج ادھر والا سمجھ گئے نا آپ لوگ، کہہ دیتا ارے بھائی بدعقیدہ کہہ دیتا یہ تو خواب کی بات تھی، مگر ٹکڑا بتا رہا ہے، نبی کل بھی کھلا رہے تھے، نبی آج بھی کھلا رہے ہیں۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق ہے اس کا کھلاتے یہ ہے اس کی بخشش، ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے۔ یا رسول اللہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اب کھلانے پر الفاظ کے اعتبار سے چھوٹی جی سنیے، سرکار فرماتے من اشبع صائمن سقى الله من شربتن لا يزم ابدا۔ آج کل رمضان آنے والے یہ 27ویں رات ہے نا، کل 27، 28، 29، زیادہ سے زیادہ 30 یہی نا روزہ ہوگا، بولنا بھائی، تو 4 دن تو باقی ہے نا، 3 دن یا 4 دن، 3 دن یا تو جہنم سے آزاد۔ سرکار فرماتے ہیں جو میرا غلام سنی روزے دار کو کچھ لوگ کہتے رہے بھائی سب اللہ کا بندہ ہی نا، سب کو ہم دیتے، معاذ اللہ معاذ اللہ، بھائی جب سب اللہ ہی کا بندہ ہے تو ادھر والوں کو بھی دو گے کیا؟ تو کیسے زکات ادا ہوگی؟ بولیے نا، کیسے صدقہ ادا ہوگا؟ ارے دیا اس کو جاتا ہے جو اس کا حقدار ہوتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں جو کسی روزے دار مسلمان کو، غور سے سن لو، جو کسی روزے دار مسلمان کو پیٹ بھر کے کھلا دے گا، پیٹ بھر کے کھلا دے گا، تو جو روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلا دے گا، نبی فرماتے قیامت کا دن آئے گا تو میں اپنے دستے رحمت سے کوثر کا جام پلا دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 4 دن باقی ہے، کسی کو کھلا تو دو، سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی کے ہاتھوں کوثر کا جام ملے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ، کہیے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ،
سبحان اللہ سبحان اللہ. یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، ساقی کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہوں، اور تمنا میں کشوں کی جب سنی جنت میں پینے کی، حد تم نے ملا دی حوض کوثر سے مدینے کی، اور نسیم صبح کی جامہ تلاشی لی گئی جسم گلوں پر کھل گئی چوری محمد کے پسینے کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کھلا دو روزے دار کو، نبی کا وعدہ ہے کوثر کا جام پلا دوں گا، اور جسے کوثر کا جام پلا دوں گا نبی فرماتے ہیں قیامت مجھ کو دوبارہ پیاسے نہ لگے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوثر کا جام پینا ہے، روزے دار کو کھلاؤ. بخاری شریف کی ایک حدیث سناتا ہوں. دیکھو رات کے تقریباً ہماری گھڑی کے حساب سے 2:30 بجنے میں 10 منٹ باقی ہے، اور اسٹیج پر فاضل معقولات و منقولات ہے نا بھائی، فاضل ادب حضرت علامہ مولانا ہاشم مراد آبادی بھی جلوہ فرما ہے. آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا نا، اخبار میں استاد اس میں لکھا ہوا تو استاد مولانا ہاشم. اب ہمیں تو معلوم نہیں، لکھا ہے تو صحیح لکھا ہوگا. سبحان اللہ. اس میں لکھا ہوا تھا استاد مولانا ہاشمی. مطلب یہ ہے کہ ہاشمی صاحب کی تقریر آپ سن چکے ہیں، آج ان کے استاد تشریف لائے. کہیے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہے نا بھائی، ان کے استاد تشریف لائے. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جیسی تقریر شاگرد کر لے استاد بھی کر لے. استاد بعض شاگردوں کو اتنا پلا دیتے ہیں کہ تم بولتے رہو ہم پلاتے رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے کہ تم کو بولنا سکھا دیا، تم بولتے رہو استاد پلاتا ہے. سبحان اللہ. ہے کہ نہیں؟ یہاں بھی اہل سنت کے بے شمار مدارس ہیں، ہے نا بھائی، ہے نا. یاد رکھنا جب سے انگریز کے بکاؤ مولوی پیدا ہو گئے ہیں اسی وقت سے مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو گیا ہے. انگریز کے ہاتھوں نہ بکا ہوتا تو تمام سنیوں میں اتحاد تھا، اتفاق تھا. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ایک حدیث سناتے ہیں، کیا ہے فرمائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں ہاں سبحان اللہ. ہاں 3 بجے تک، اس لیے کہ دیکھیں 3 بجے جلسہ ختم بھی اس لیے ہونا چاہیے کہ جانا ہے، سحری کھانا ہے، کچھ 2 رکعت 4 رکعت نماز بھی پڑھنی ہے. کیوں بھائی بولنا ہے؟ میں ایک بات بتاؤں، تدارس العلم ساعۃ من الليل خیر من احیائها، مشکاۃ شریف جلد اول کتاب علم کی حدیث ہے. رات بھر جگ کر 1000 رکعت نماز پڑھو. کتنی رکعت؟ تو اتنا ثواب نہیں ملے گا جو رات کے مختصر حصے میں علم دین سیکھنے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سے مشکاۃ شریف کی حدیث ہے تو مایوس نہ ہونا کہ ہم تو نفل نہیں پڑھ پائے. نفل سے زیادہ ثواب حدیث شریف سننے میں ملتا ہے. محبت سے کہا بولو سبحان اللہ. تو بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث شریف ہے، ہم نہیں کہتے ہیں، حدیث شریف ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنو بات قبر شریف کی ہے جو سرکار فاطمہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الوفا جلد ثانی اور جلد ثانی کا سطر 4-5. ان علی رضی اللہ تعالیٰ قال لما فات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جاءت فاطمہ الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم واخذت قبضة من تراب قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم واخذت العین ثم انشأت تقول ما زال من شم تربة احمد اللہ یشم مد الزمان غوالیا. سبحان اللہ. سرکار کی بیٹی حضرت فاطمہ اپنے باپ کے مزار پہ جاتی ہے اور نبی کے مزار پہ جا کر نبی کے مزار کی مٹی اٹھاتی ہے، چہرے پہ ڈالتی ہے اور کہتی ہے دنیا کے لوگوں میرے باپ کے مزار کی مٹی میں ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ جو ایک بار سونگھ لے گا مرتے دم تک دوبارہ خوشبو کی ضرورت نہیں پڑے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کے مزار کے مٹی میں ایسی خوشبو ہے. اعلیٰ حضرت جبھی تو فرماتے ہیں اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اسی خاک میں مدفون شہ بطحا ہے ہمارا، معمور اسی خاک سے، معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا. جب سرکار کی بیٹی نبی کے مزار پہ گئی، صحابہ نبی کے مزار پہ گئے، اور میں تجھے عرض کرتا ہوں نبی خود غلاموں کی قبر پہ تشریف لے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب نبی گئے تو شرک نہیں ہوا، ہم جائیں گے تو شرک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گناہ کر لو میرے حبیب کے پاس. مان لو ہمارے اقبال بھائی، ہمارے جہانگیر بھائی، ہمارے یہ لوگ سیٹھ ہیں، گناہ ہوا مدینہ چلے گئے، نبی سے عرض کیا گناہ معاف کرا کے آ گئے، مگر ہمارا سنی غریب کیسے جائے گا؟ بولنا بھائی ہمارا سنی غریب کیسے مدینہ جائے گا؟ اور جب نہیں جائے گا تو توبہ کیسے قبول ہوگی؟ تو قربان جاؤ، کہہ دو سبحان اللہ.
ارے بھائی وضو نہ کر سکو کسی عذر کی وجہ سے تو تیمم کر کے نماز پڑھو. تو مدینہ نہ جا سکو تو خواجہ کے در پہ چلے جاؤ, غوث کے در پہ چلے جاؤ, مخدوم سمنا کے در پہ چلے جاؤ, یوسفین کے در پہ چلے جاؤ, اعلیٰ حضرت کے در پہ چلے جاؤ, کیونکہ یہ رسول کے نائبین ہے. وہاں نہ جا سکے تو یہاں چلا جا, وہاں بھی توبہ قبول ہوتی ہے, ولی کے در پہ بھی توبہ قبول ہوتی ہے. میراث کمیٹی کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور غلامان رسول کمیٹی کو بھی.